چلا چھوڑی دین کا گاچا مت کھاؤ، سن رے بچارو باورے مت بھولی جاؤ۔ مولانا حاضر امام سے صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ چھوٹا سا گنان ہے 5 پارٹ کا، اور یہ گنان ہے محمد شاہ کا۔ محمد شاہ کا یہ گنان ہے کہ محمد شاہ حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہماری پشتیوں کے پیر نہیں۔ کہ محمد شاہ کو لگ بھگ 100 سے تھوڑا اوپر سال ہوئے ہیں۔ مولانا حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر امام بیگم سے پہلے تھوڑے سال سید محمد شاہ بمبئی کے اندر گزر گئے۔ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، 20-21 سال کی عمر میں گزر گئے۔ بڑے عابد تھے، بہت بندگی والے تھے، بڑی کرنی والے تھے۔ انہوں نے بہت سے مرید بنائے۔ ان کے مریدوں کے اندر بمبئی کے میمن لوگ بہت زیادہ تھے۔ میمن اتنے ان کو مانتے تھے کہ کئی لوگوں کو ایسا شک ہوتا تھا کہ یہ سنی سید ہیں اور شیعہ سید نہیں۔ جب ان کو یہ بات کا پتہ لگا تو خود سید محمد شاہ نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ میں سنی نہیں ہوں، میں شیعہ ہوں، نظاری طریقے کا شیعہ، اور حضرت پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہوں، اور میرا طریقہ امام زمان کا طریقہ ہے۔ میمن لوگ ان کو پھر بھی بہت مانتے رہے اور ان کے مزار کے آج تک چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ سید محمد شاہ نے بہت سے گنان رچے اور بڑے اچھے معرفت والے گنان ہیں۔ ان گنانوں کے اندر سے ہم کو معرفت اور صوفی مذہب کی طرح حقیقت کی چیزیں ملتی ہیں۔ سید محمد شاہ جیسا کہ یہ گنان عموماً اسلامی طرز کے گنان انہوں نے بنائے تاکہ لوگوں کو امام کے درجے کا پتہ بھی لگے اور اسلامیات اس میں پیدا ہوئے۔ صاحب جیتو مورے من بھاوے، کیسا میٹھا گنان ہے، یہ بھی سید محمد شاہ کا گنان ہے۔ قلعہ چھوڑی دین کا گاچا مت کھاؤ۔ قلعہ کہتے ہیں اس رستے کے اوپر وہ لائن کے جس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہوں میں، یا پاؤں کی وہ پگ ڈنڈی جس کو ہم فٹ پاس کے طور پہ کہتے ہیں، ایک ہی رستے کے اوپر جہاں رستہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلے جاؤ، اس کو کہتے ہیں قلعہ۔ سید محمد شاہ کہتے ہیں کہ قلعہ کو چھوڑ کے تم اپنی مرضی سے کبھی نئے رستے کے اوپر جاؤ گے تو بھول کھا جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ یہ اشارہ ان کا دین کی طرف ہے۔ دین کا جو رستہ ہے اس کے اوپر چلتے رہو، اپنی مرضی سے رستہ مت بناؤ، دین کو فالو ہو جاؤ، اپنے پیچھے دین کو مت لگاؤ، تم دین کے پیچھے چلو۔ اگر تم نے دین کا رستہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیا تو فرمایا کہ تم بھٹک جاؤ گے۔ سن رے بچارو، بچارو کہتے ہیں رستے پہ چلنے والا، واٹ کے اوپر چلنے والا، واٹ رستے کو کہتے ہیں، یہ ہندی زبان ہے۔ بچارو رستے پہ پاؤں سے چلنے والے کو بچارو کہتے ہیں۔ اے باورے، اے دیوانے، بھول مت جانا، اس کے اندر تم غلطی نہ کرنا۔ سید محمد شاہ
خود راگنی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور لوگوں کے اندر بیٹھ کے واز بھی کرتے تھے، جمع خانے کے اندر واز فرماتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میمن لوگ ان کو بہت مانتے تھے، اور کئی لوگ بھول سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ میمنوں کے پیر ہیں، اسماعیلیوں کے نہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی اور اسماعیلیوں نے ان کا جنازہ تیار کیا، مولانا حسن علی شاہ ماباب کی امامت کا جامع تھا اور پیری جامع علی شاہ ماباب کے پاس تھا۔ جنازہ جب تیار ہو گیا تو میمن لوگ آئے۔ بمبئی کے اندر میمن لوگوں کا زور اس وقت بہت زیادہ تھا۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے بمبئی دیکھی ہے یا جو بمبئی والے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ سید محمد شاہ کی درگاہ آج بھی وہیں ہے۔ کانڈی محلے سے نکلو، جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، بڑے جماعت خانے جاؤ تو رستے کے اندر اسماعیلی قبرستان آتا ہے۔ اس اسماعیلی قبرستان کے اندر سید محمد شاہ کا مزار ہے، اس کے اوپر روضہ بنا ہوا ہے، ٹوم بنا ہوا ہے۔ ابھی تو بڑی دیوار ہے، اونچی لگ بھگ 8-9 فٹ اونچی دیوار ہے، اس وقت کچھ نہیں تھا، آبادی بھی تھوڑی تھی، اور یہ سارے کا سارا علاقہ میمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنازہ جب تیار ہو گیا اور اٹھا کر لے جانے کی جب بات آئی تو میمن بہت آ گئے اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسماعیلی نوجوان بھی تھوڑے گرم ہوئے، لیکن جماعت کے وڈیلوں نے ان کو ٹھنڈا کیا اور جماعت کے کچھ امردار گاڑی میں بیٹھ کے مچگام واڑی میں گئے جہاں مولا رہتے تھے۔ وہاں جا کے عرض کی کہ خداوند یہ بات بنی ہے، میمنوں نے بڑا جھگڑا مچایا ہے کہ یہ ہمارا پیر تھا۔ مولانا حسن علی شاہ ماباب نے فرمایا کہ تم پیر کے پاس جاؤ، یعنی مولانا علی شاہ کے پاس جاؤ۔ جماعت کے امردار پیر کے پاس آئے، پیر ماں باپ کو عرض کی۔ مولانا علی شاہ ماں باپ نے ہنس کے فرمایا، اچھا کبھی ایسا کہتے ہیں کہ ہمارا پیر تھا، یعنی میمنوں کا پیر تھا، تو ان کو کہو اچھا تم جنازہ لے جاؤ، لیکن خداوند وہ تو ہمارا پیر تھا۔ علی شاہ ماں باپ نے ان کو کہا ٹھہرو، میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل کرو، جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا پیر تھا، تم جنازہ لے جاؤ۔ مولا فرمایا تم دل میں دھیرج رکھو، وہ جنازہ نہیں اٹھا سکیں گے، جب وہ فیل ہو جائیں تو تم 4 لڑکوں کو کہنا ہے، 5واں مت لینا ہے، خالی 4 لڑکوں کو کہنا کہ تم جنازہ اٹھاؤ، اور وہ 4 لڑکے جنازہ اٹھا لیں گے، جا تم دفن کرنا۔ جماعت کے عملدار خوش ہو کے واپس چلے آئے۔ یہاں تو جھگڑا کھڑا تھا، عملداروں نے آ کے اپنے جوانوں کو کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میمنوں کو کہا اچھا بھائی کبھی تمہارا پیر تھا، جاؤ لے جاؤ۔ پٹھے پٹھے 5-7 آدمی آئے۔ سید محمد شاہ دبلے پتلے تھے، یوں قد ان کا لمبا تھا لیکن پتلے تھے، بہت پتلے تھے، مہینے میں 1-2 دفعہ کھاتے تھے، بدن بہت لائٹ اور ہلکا تھا، اور عمر بھی کوئی بڑی نہیں تھی، 30 سال کی عمر تھی، اور ان کا جنازہ جو تھا وہ وزندار نہیں ہونا چاہیے۔ جب میمن آئے، انہوں نے جنازہ اٹھانے کی کوشش کی، زمین کے ساتھ جیسے ویلڈ ہو جاوے ایسا جنازہ ویلڈ ہو گیا، 1 انچ بھی اٹھے نہیں۔ 5-7 نوجوان اور آ گئے، 10-12 آدمیوں نے بڑی ٹرائی کی، مضبوط پٹھے کی طرح پہلوان جیسے آدمی، 20 آدمی لگ گئے، 25 آدمی لگ گئے، 30 آدمی لگ گئے، منہ ان کے لال ہو گئے، زمین سے جنازہ اٹھے نہیں۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو ان کے اندر جو بڑی عمر کے بزرگ لوگ تھے وہ بیچ میں چلے آئے، کہتا وہ نامہ کھولو، دیکھتے نہیں ہو 50 آدمی لگے ہیں اور جنازہ اٹھتا نہیں، تم بے ادبی کر رہے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، غضب سے ڈرو، ہٹ جاؤ پیچھے،
پیر ناراض ہو جائے گا تو مارے جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا حق نہیں رہا۔ میمن بھائی پیچھے ہٹ گئے۔ نیکی کامڑیا نے پوچھا ان کو، اب ہم جنازہ اٹھائیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ہاں خوشی سے۔ 4 لڑکوں کو فرمایا، پہلے سے تیار رکھے تھے، پیر کا حکم تھا۔ 4 لڑکے آئے، انہوں نے اس طرح جنازہ اٹھایا کہ جیسے کوئی بہت بڑا آدمی کوئی 2-4 مہینے کے بچے کو اٹھا لیتا ہے، پھول کی طرح جنازہ اٹھ گیا۔ 50 آدمی لگے تھے، جنازہ زمین سے ہلتا نہیں تھا، اور 4 لڑکوں نے جنازہ اٹھا لیا، کندھے پہ اٹھا کے لے گئے۔ میمن لوگوں نے گردنیں نیچے جھکا دی، اور جہاں ہم اسماعیلیوں نے اپنے اس پیر کو دفن کیا، آج بھی وہاں دفن ہے۔ میمن ابھی بھی آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، ہر سال نومبر مہینے کے اندر، یہ آج نومبر مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ان کا عرس ہوتا ہے۔ اسماعیلی تو تھوڑے جاتے ہیں، لیکن میجورٹی پر قوم والوں کی ہوتی ہے۔ پارسی بھی آتے ہیں، اسناشری بھی آتے ہیں، بہرے بھی آتے ہیں، میمن تو بے حساب آتے ہیں، مراٹھے ہندو آتے ہیں، پر قوم کے لوگ بھی آ کے اپنی اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ ہم تو اسماعیلی حضر امام کو ماننے والے ہیں۔ اسماعیلی ادھر جاتے نہیں منت مانگتا کے لیے، ہماری منت مانگتا جماعت خانہ ہے۔ ہمارا شاہ پیر ہمیشہ جیتا ہے، ہمارا شاہ پیر کبھی گزرتا نہیں، وہ ہمیشہ دنیا میں حیات قائم دائم، اور جماعت خانے کے اندر اس کا نور موجود ہے۔ یہ دین کا رستہ ہے کہ اپنے دین کے رستے کو چھوڑ کے، اپنے مذہب کا رستہ چلا چھوڑ کے اپنی مرضی سے کوئی دوسرا رستہ اختیار کرو گے تو سید محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اے باورے، اے دیوانے، ایسا نہ کرنا۔ دوسرے پاٹ میں بہت اچھا اشارہ کیا ہے، اے جی ساتھی ایسا کیجیے جے کوئی راہ بتاوے، ساتھی ایسا کیجیے جے کوئی راہ بتاوے، ان کی سنگت چالیے من معشق ناوے، سن رے بٹارو باورے مت بھولی جاوے۔ جو آدمی رستے پہ چلتا ہے، مسافری کرتا ہے، اس کو ساتھی بھی ملتے ہیں، ہمراہی ملتے ہیں، تو فرماتے ہیں ایسا ساتھی کرنا جو تیرے کو راہ بتاوے، ایسا نہ ہوئے کہ وہ بھی گمراہ ہوئے اور تو بھی گمراہ ہو جائے۔ ساتھی ڈھونڈ تو ایسا ڈھونڈ جو رستے سے واقف ہوئے۔ یہ اشارہ ہے مومن کی طرف کہ تمہاری دوستی اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو تمہارے مذہب سے چلتا ہے، جو تمہارے مذہب سے واقف ہے، جو تمہارے مذہب کو جانتا ہے، وہ جو تمہارے مذہب کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ساتھی ایسا کرو، یعنی تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہوئے۔ اس سے یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ تمہارا اگوا، تم کو رستہ بتانے والا، تمہارا گائیڈ، وہ تمہارا گرو مرشد شاہ پیر ہے، اس کے فرمان کے اوپر عمل کرو۔ لیکن یہاں مطلب مومن کی طرف اشارہ ہے، یہاں ساتھی سے مطلب مومن کی طرف ہے کہ جو عابد مومن ہے، نیک مومن ہے، علم والے مومن ہیں، مذہب کو جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ تم دوستی کرو، کیونکہ ان کی دوستی کے اندر تمہیں رستے کی خبر ہوگی۔ علم والے اسماعیلی مومن کے ساتھ تمہاری دوستی ہوئے جو تمہیں گھڑی گھڑی یا جبھی بھی تمہیں ضرورت پڑے تمہیں گائیڈ کر سکے، دیکھو ہمارا مذہب ایسا کہتا ہے، دیکھو یہ چیز تم کرتے ہو ہمارے مذہب کے ورودھ ہے، دیکھو یہ بات اچھی نہیں، جو تمہیں گائیڈ کرے، تمہیں رستہ بتاوے اور تمہیں گمراہی سے بچا لے۔ اسلام پیدا ہوا یعنی ظاہر ہوا رسول اللہ کی 40 برس کی عمر میں۔ آپ لوگوں نے
واعظوں میں سنا ہے، آپ لوگوں نے جو پڑھنے والے ہیں کتابیں بھی پڑھی ہیں، آپ کو یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے، اور جو آدمی کو پتہ نہیں اس کو اچھی اچھی چوپڑیوں کا واچن کرنا چاہیے، اپنے مذہب سے واقف ہونا چاہیے۔ نور مبین کے لیے تو حضرت امام نے بھی بہت فرمان کیے اور سلطان محمد شاہ نے بھی بہت فرمان کیے کہ ہمیں ہمارے مذہب کی چوپڑیاں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ نے جب مذہب کو ظاہر کیا تو بہت تھوڑے آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے، 3 برسوں میں 50 آدمی ہوئے، 3 برسوں میں خالی 50 آدمی۔ لیکن جب امیر حمزہ رسول اللہ کے چاچا اور حضرت عمر جو بعد میں دوسرے خلیفہ بنے، یہ 2 جنے جب مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ کو بڑی طاقت آئی دنیا بھانے۔ مولا علی اگرچہ ساتھ تھے لیکن مولا علی کی عمر 10-12 سال کی تھی، جب نبوت ظاہر ہوئی مولا علی 10 برس کے تھے، تو مسلمانوں نے ظاہر میں پھر نماز اور عبادت کرنی شروع کر دی۔ یعنی شروع میں اسلام کو بڑی تکلیف پہنچی۔ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کا بولنا چالنا کافر لوگ بند کر دیتے تھے۔ پتہ لگ جائے کہ فلانا آدمی مسلمان ہو گیا تو اس کے سگے کتب بھی اس کا بہشکار کرتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، بولنا چالنا بند۔ سامنے آوے تو منہ پھرا لے رہے، بات کرے تو جواب نہ دے رہے، سلام کرے تو بھی جواب نہ دے رہے، اس کے سگے کتب بھی ان کو چھوڑ دیے۔ یہ لوگ بالکل اکیلے ہو گئے، ان کو لونلینس بہت بھاری پڑنے لگی۔ کسی کافر کی دکان کے اوپر جاوے کوئی سودا سامان لینے کے لیے تو وہ اس کے ہاتھ میں اپنا سامان بیچے نہیں، کوئی فیری والا اس کے گھر جا کے سامان دیوے نہیں۔ اس طرح کا بائیکاٹ ہو گیا۔ مسلمان تھوڑے تھے، کافر لوگ زیادہ تھے، اور کافروں کے جو دوست یہودی اور کرسچن تھے وہ بھی بہت تھے، تو یہ لوگ بیچارے تنگ آ گئے۔ ایک دن رسول پاک بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمی آ کے اتنا منہ ان کا اترا ہوا اداس، ایسے آزردہ تھے، انہوں نے آ کے نبی کو کہا کہ یا نبی آج ہماری بڑی بے عزتی ہوئی، یا نبی کوئی ہم کو منہ نہیں لگاتا، سگے کٹمبیوں نے چھوڑ دیا، ہمارا کوئی دوست نہیں رہا، ہمارا کوئی والی نہیں رہا، ہمارے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں رہا، سب نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ رسول خدا گردن جھکا کے چپ ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اس وقت آیت اتری، اے رسول ان کو کہو کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، کبھی یہ کافر لوگ تمہیں اپنا دوست نہیں بناتے، نہ بنائیں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ان کا دوست ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، وہ رسول، اور رسول ان کا دوست ہے اور یہ رسول کے دوست ہیں، والذین، اور وہ لوگ آمنو کے جو ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، یہ ان کے دوست ہیں۔ یعنی اللہ ان کا دوست ہے، رسول ان کا دوست ہے، اور جو مومن ہیں وہ ان کے دوست ہیں۔ ان کو دوسروں کی دوستی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ساتھی ایسا کیجیے یہ کوئی راہ بتاوے، تمہاری دوستی مومن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، نہیں، لیکن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، کسی کے گھر آنا، کسی کو گھر بلانا، یہ مومن ہونے چاہیے۔ جو حاضر امام کے بچے ہیں، روحانی بچے ہیں اس کے، ہمارے مذہب کے اندر ہمارے روحانی بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے۔ غیروں کے ساتھ جان پہچان رکھو، بزنس روزگار کے لیے کہ سوشل کانٹیکٹ کے لیے آج کی دنیا کے اندر ہمیں بہت سے کام پڑتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہماری جان پہچان ہوئے کوئی بری بات نہیں، لیکن دوستی کا مطلب پتہ ہے؟ دوستی کا مطلب بھائی چارہ، دوست بھائی جیسا ہوتا ہے، دوست کا حق بہت بڑا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو نرمی گرمی میں ہاتھ بٹاوے، کام آوے، ہیلپ کرے، مدد مانگے بھی۔ دوست سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارا دوست ہے،
رسول ہمارا دوست ہے. اللہ سے مطلب شاہ پیر، رسول سے مطلب پیر، اور اللہ کا نور امام ہے. یعنی شاہ پیر ہمارا دوست ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں مذہب کے دین کے بھائی وہ ہمارے دوست ہیں، اور ہمیں ان کی ہی دوستی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہماری سنگت ہونی چاہیے کہ جو دین کو جانتے ہیں. حضرت امام سلطان محمد کا صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو مذہب کی باتیں پوچھو، ایک دوسرے کے ساتھ مذہب کی باتوں کی چرچا کرو، اور اس کے اندر سے تمہیں ایسا کوئی سوال اتپن ہوئے تو تم کسی بہت اچھے جاننے والے کو پوچھو، اس سے بھی تم کو جواب نہ مل سکے کسی بھگت کو پوچھو، اس سے بھی تم کو خلاصہ نہ ملے کسی مشنری کو پوچھو، اس سے بھی تمہیں خلاصہ نہ ملے تو تم مجھ کو پوچھو، لیکن تم اپنے مذہب سے جان اور واقفدار بنو. ساتھی ایسا کیجیے یہ کوئی راہ بتاوے، ان کی سنگتیں چالیے، من میں شک نہ آوے. یعنی ہم کو اپنے اسماعیلی مومن بھائی کے اوپر بھروسہ ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے راحت ہے، کوئی شک کی بات نہیں، اس کی دوستی میں ہمیں فائدہ ہے. تیسرے پاک میں کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا ساتھی کیسے ملے؟ اے جی ساتھی تجھ کو تو ملے جو تو چھوڑے ہوں، ساتھی تجھ کو تو ملے جو تو چھوڑے ہوں، سب باتاں سائیں کو سونپیے، ہر دم کہوے تو ہی تو، سن رے بٹارو باورے مت بھولی جاوے. اے دیوانے، اے راہ چلنے والے بٹارو، بھول نہ جانا، اپنے دین کے راستے کو چھوڑنا مت. تجھے ایسا اچھا دوست کب ملے جب تیرے دل میں سے سوارتھ ورتی نکل جائے. ہوں کا مطلب سوارتھ، مغروری، ابھیمان، اپنے آپ کو بہت سمجھنا، میں ہی سب کچھ ہوں. یہ ٹینڈنسی، ایسی ورتی، ایسے وچار جس سے ہوتے ہیں وہ آدمی سنسیئر نہیں ہوتا. اس کے لیے اس کی دوستی کسی سے نبھتی نہیں. دوست بن جاتے ہیں لیکن ٹکتے نہیں، تھوڑے وقت کے بعد سوارتھ ورتی کے کارن سے دوست ہٹ جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں. نیک آدمی جو ہوتا ہے اس کا جو بھی دوست بنتا ہے تو زندگی بھر دوستی نبھتی ہے. دوستی نبھانا بہت مشکل ہے، دوستی کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے، دوستی کرنا کوئی مشکل نہیں. دوستی بنانا تو بہت آسان ہے، دوستی بنانا بہت آسان ہے، لیکن دوستی نبھانا مشکل ہے. اس کے لیے سنسیئر ہونا چاہیے، سوارتھ ورتی نہیں ہونی چاہیے، ابھیمان نہیں ہونا چاہیے، دوست کو اپنے سے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور بے ضرورت دوست کا لہو بھی نہیں پینا چاہیے. دو بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے کام آوے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ دوست دو ہاتھوں کی طرح ہے. دو ہاتھ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوتے ہیں. ہم کو ہاتھ دھونا ہوئے تو ڈابے ہاتھ کو جمنا ہاتھ صاف کرے اور جمنے کو ڈابا ہاتھ صاف کرے. ایک دوسرے کو لیفٹ رائٹ کا کام کرے، رائٹ لیفٹ کی مدد کرے. دوست دوست کی مدد کرے، دوست دوست کے ساتھ سنسیئر ہوئے اور اس کو تکلیف میں، دکھ میں، ہر خوشی کے اندر پورا ساتھ دے رہے. دوست وہ ہوتا ہے، اور سچا دوست خدا تعالیٰ ہے. خدا سے زیادہ اچھا کوئی دوست نہیں جو کبھی کسی کو چھے نہیں دیتا. چھے دینا یعنی دگا دینا، فریب دینا. جیون والا ستگور ساتھ بھائی گوٹھڑی کی جے، اے وطن تب اکھر سدھلی جے. ستگور ساتھ
ہمارا شاہ پیر وہ ہمارا ستگرو ہے، اس کے ساتھ تم گوشتی کرو. یہاں گوشت کرنا یعنی دوستی بنانا، جس کو گوشت کو پھرا کے گوٹھڑی ہو گیا. ہمارے گنانوں کے اندر ایسے بہت سے شبد ہیں کہ جو کولوکیل لینگویج میں آتے ہیں، اور کبھی ڈکشنری میں دیکھنے جاؤ گے تو یہ کولوکیل لینگویج یعنی جو لینگویج جو بھاشا لوگ عام طور پہ بولتے ہیں، جو پرچلت ہوتی ہے، پریویل ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے، وہ بھاشا لٹریری بھاشا نہیں ہوتی. جیسے کہ رشیسر کا جو شبد ہے یہ بھی کولوکیل ہے، رشی ور میں سے رشیسر ہو گیا. تو اس طرح سے یہ گوشت ہے. گوشت یعنی بیٹھ کے گفتگو کرنا، پریم کی، دوستی کی، یعنی دوستی کرنا. اس کو گوٹھڑی کہا. ستگر ساتھ گوٹھڑی کیجیے. ایک اور گنان میں فرمایا ہے کہ آدمی کو جب دوستی ہوتی ہے کسی دوست کے ساتھ تو دکھ تکلیف میں دوست کی آشا کرتا ہے، یعنی اس کو یہ دل میں راحت ہوتی ہے کہ میں تکلیف میں آ گیا ہوں، میرا دوست میری مدد کرے گا. یہ آشا لے کر دوست کے پاس جاتا ہے. اگر وہ دوست سوارتھی ہے تو یہ آدمی نراش ہو کے واپس آتا ہے. پھر فرمایا جیرے بھائی رے آج تو ایک الکھنی کیجے اور کی آشا نراش جی، یعنی آس اس خدا کی لگاؤ جو تم کو کبھی بھی نراش نہیں کرے گا. وہ تمہارا سچا دوست ہے اور اس کے سوا کوئی اچھا دوست نہیں. قرآن شریف میں اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ جب مومنوں نے آ کے رسول کے پاس شکایت کی، یا نبی ہمارا کوئی دوست نہیں، تو اللہ نے فرمایا میں تمہارا دوست ہوں، رسول تمہارا دوست ہے، مومن کے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہی بھائی چارہ ہے. مولانا حاضر امام کے بہت دفعہ ہم یہاں فرمان پڑھتے ہیں، اسلام کی بھاونا کے ساتھ ایک دوسرے کی بھائی بہن کی بھاونا کے ساتھ تم جماعت خانے میں آؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ. یہی وہ دوستی ہے جو جیون میں ساتھی کی ضرورت پورا کرتی ہے. ساتھی تجھ کو تو ملے، سچا دوست تب تمہیں ملے کہ جب تو سوارتھ ورتی چھوڑ دے رہے. کیونکہ جو دوست سچا ہوگا اور تو نے اس کی دوستی کی ہوگی اور کبھی ضرورت اس کو پڑ گئی اور تو سوارتھی نکلا تو وہ سچا دوست تمہیں چھوڑ دے گا. ایک چھوٹی سی وارتا لکھی ہے فارسی زبان کے اندر. دو دوست تھے اسکول کے اندر اور ہمیشہ ساتھ رہنے، ساتھ کھانے، ساتھ پیئے. ایسا کوئی پوائنٹ آیا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو کبھی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑے. ایک دفعہ یہ دونوں دوست کچھ کھانا پینا لے کے جنگل کے اندر نکل گئے. جنگل میں گئے، کھانا پینا کھایا، پکنک وغیرہ ہوئی، بیٹھ کے یہ لوگ باتیں چیتیں کرتے تھے تو یکایک ان کو کچھ گرانے کی آواز آئی، جیسے کتے آپس میں لڑتے ہوئے اور کیسی وہ غر کرتے ہیں. تو جلدی سے ایک لڑکا کھڑا ہوا، دیکھا تو ایک ریچھ چلا آتا تھا. انگلش میں ریچھ کو بیئر کہتے ہیں، بھالو ہندی زبان میں. ریچھ چلا آتا تھا. اب جس نے کھڑے ہو کے جب دیکھا کہ ریچھ آتا ہے تو اس نے کہا ارے ریچھ آیا، اور خود جلدی سے جھاڑ کے اوپر چڑھ گیا. وہ جو دوست بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو کہتا رہا ہے فلاں میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر لے، کیونکہ اس کو جھاڑ پہ چڑھنا آتا نہیں تھا. وہ تو فٹافٹ اوپر چڑھ گیا، نیچے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اس دوست کی پرواہ بھی نہیں کی. یہ بلاتا رہا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے اوپر کھینچ لے، اس نے کچھ پرواہ نہیں کی. اب وہ ریچھ جب آنکھ سے اس کو دکھا کافی دور تھا، اس کا دل بیچارے کا ڈوبنے لگا. اور اس کو ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ اس کا دادا اس کو بات سناتا تھا، وارتا سناتا تھا چھوٹی عمر میں کہ ریچھ کے سینگ مرے ہوئے آدمی کو ستاتے نہیں.
اب بیچارے کو اوپر چڑھنا آتا نہیں تھا. بھاگ جاوے اگر تو ریچھ کو پتا تو لگ جائے گا, وہ میرے پیچھے بھاگے گا, میں اس کو پکڑنے سے روک نہیں سکوں گا. اور ابھی تک شاید ریچھ کو پتا نہیں, کیونکہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. اپنے دادا کی یہ بات یاد کر کے یہ زمین پہ لیٹ گیا اور تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھتا رہا کہ ریچھ کتنا نزدیک آ رہا ہے. جب ریچھ بہت نزدیک آ گیا, اس نے اپنے سانس کو روک لیا, بریتھ اسٹاپ کر لی. ریچھ نزدیک آیا, ریچھ نے اپنی ناک اس کی ناک کے پاس رکھی. اس نے تو دم سادہ ہوا تھا, تو اس کے ناک کی ہوا باہر نہیں آئی. ریچھ نے پھر اس کے کان کے پاس ذرا تھوڑی سی اپنی ناک رکھ کے پھر پھو پھو کیا. یہ دم پکڑے ہوئے پڑا تھا بیچارہ. ریچھ نے اس کو اونگھا کیا. اس نے بدن کو ایسا ڈھیلا چھوڑ دیا کہ جیسے سچ مچ مردہ ہوئے. ریچھ نے پھر اس کو اونگھا کیا اور اس کو مردہ سمجھ کے ریچھ چلا گیا. اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچی. آنکھ سے اس نے دیکھا, پہلے تو چاپ سے کانوں کی آواز سے سنتا رہا کہ ریچھ دور ہٹ گیا. آنکھ کھول کے ذرا دیکھا تو ریچھ آنکھ سے اوجھل ہو گیا. تو یہ بیچارہ گھبرایا ہوا, دل دھک دھک کر رہا تھا. یہ اٹھا اور اپنی ٹوپی سامان سر کے اوپر ڈال کے چلنے لگا گام کی طرف. جب ریچھ چلا گیا, وہ اوپر والا دوست جو تھا جھاڑ پہ چڑھ گیا. اس نے بھی ٹھیکڑا مارا اور ہنستے ہنستے اس کے پیچھے آیا. کیوں دوست, ریچھ نے تیرے کو کچھ کان میں کہا, وہ کان سونگتا تھا نا. تیرے کو ریچھ مزاق کرتا ہے, جوک کرتا ہے, اس کو ٹیز کرتا ہے. تیرے کو ریچھ کان میں کچھ کہہ رہا تھا. کہتا ہاں کہہ رہا تھا, دگا باز دوستوں کی دوستی نہیں کرنا, سوارتھی دوستوں کی دوستی نہیں کرنا, تیرا رستہ یہ میرا رستہ یہ. دوست وہ کہ جو آدمی کے دکھ تکلیف میں کام آئے. شیخ سعدی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دوست باشد کے گیرد دست دوست. دوست اس کو کہتے ہیں کہ جو دوست کا ہاتھ پکڑے, در پریشان حالیوں درماندگی, پریشانی کے اندر, خراب حال کے اندر اور بیماری کے اندر دوست دوست کے کام آئے. تے دن سامی منے پاس تیرا وجو جی, تے دن سامی منے پاس تیرا وجو جی, پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی ہوں تیری. سچا دوست یالی تو ہے, اور بات بھی سچ ہے, اس سے زیادہ اچھا کوئی دوست نہیں. یعنی قیامت کے دن مجھے نزدیک بلانا, میرا ہاتھ پکڑ لینا یا مولا, کیونکہ تیرے بغیر میرا کوئی نہیں. تو دوست انسان کو اچھا دوست کب ملے, جب اس کا دل صاف ہوئے. ناپاک سوارتھی دل کے اندر خدا دوست بن کر نہیں آتا. چوتھے پاس میں کہتے ہیں جی سچا دین رسول کا تمہیں صحیح کری جانو, جے کوئی چاہے دین کو تاکو دین میں آنو. سن رے بٹارو باور مت بھولی جاوے. دین سچا رسول کا ہے, اسلام دین سچا دین ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اسماعیلی دین جو ہے وہ اسلام دین میں مغز جیسا ہے. یعنی اسلام کے شریر میں جیسے کہ آدمی کے شریر میں مغز ہے, ایسا اسماعیلی مغز ہے اسلام دین میں. یعنی اسلام دین
پیور اور سچی فارم کے اندر اسماعیلی مذہب ہے. یعنی رسول اللہ کا یہ دین ہے کہ جس پہ آج ہم چل رہے ہیں. دوسرے بیچارے بھائی ہمارے دین اسلام کو بھول گئے. یہ ناندی رسول اللہ کرتے تھے, آج مسجد میں ناندی نہیں ہوتی. رسول اللہ کے زمانے میں ہماری مجلسیں ہوتی تھیں جیسے آج ہم مجلسیں بناتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے کے اندر زکوٰۃ دسوند لکھائی جاتی تھی. آج ہمارے سوا کوئی دنیا کے لوگ دسوند زکوٰۃ کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے ہی نہیں. رسول اللہ کے زمانے کے اندر ستارے ڈالے جاتے تھے, مسلمانوں کو ستارے کا پتہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر ویک میں 1 دفعہ 2 دفعہ نیاز کیا جاتا تھا. آج ہماری مسجدوں کے اندر کہیں بھی نیاز نہیں, لیکن جماعت خانوں میں ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر سکریت ملتی تھی. اس زمانے کے اندر سیرا نہیں پکتا تھا کیونکہ دودھ گھی اناج کی تنگی تھی وہاں عربستان کے اندر. تو اس کی جگہ کھجور کو گٹھلیاں نکال کے نبی صاحب اپنے ہاتھ سے ایسا مل کے مکس کر لیتے تھے, سیرے کی طرح بنا دیتے تھے. کبھی کھجور نہیں ہوتی تھی کیونکہ کھجور کی سیزن ہوتی ہے, تو رسول اللہ سوکھی درخت لیتے تھے, ریزن لے کے اس کو بھی ہاتھ سے مل کے سیرے کی طرح مکس کر لیتے تھے. یہ سکریت کے طور پہ ملتی تھی. رسول اللہ کو لوگ جا کے مہمانیاں کر کے بات چیت کرتے تھے, اپنی باتیں پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے. آج ہمارے پاس بھی حاضر امام ہے, ہم مہمانی کر کے اپنے دل کی خلاصے اس کے پاس کرتے ہیں. دنیا کی بیماری کی اور بیکار کی اور کئی چیزیں ہم پوچھ لیتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے کا جو دین اسلام تھا وہ آج فقط ہمارے اسماعیلیوں کے پاس ہے اور کدھر نہیں رہا. اس دین کے اندر جس کو آنا ہے, سید محمد کا فرماتے ہیں, جو اس دین کو پیار کرے اس کو اس دین میں لے کے آؤ. یعنی یہ اشارہ یہ ہے کہ یہ دین سب کو مت بتاؤ. رسول اللہ کا جو سچا دین ہے وہ اس کو بتاؤ کہ جو اس دین سے پیار کرے. سچا دین رسول کا ہمیں صحیح کری جانو. جو کوئی چاہے اس دین کو ساتھ دین میں آنو. جو اس دین کو چاہتا ہے, جو اس دین سے پریم کرتا ہے, یعنی محبت کرنے والے سے اپنے دین کا خلاصہ کرو. جس کو دین کا پتہ نہیں اس کے ساتھ دین کی بات مت کرو. مذہب کی بات ناستک کے ساتھ کبھی نہ کرو. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے یہاں دار السلام میں ایک مشن کانفرنس بلائی تھی 1945 میں. اس کانفرنس کے اندر مولا نے جب یہ اپنا لیکچر دیا, اوپننگ لیکچر سبھی مولا فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مشنری حمیر لاکھا نے ایک بات کہی. صاحب اپنے لیکچر میں حمیر لاکھا مشنری بیٹھے ہوئے تھے وہاں, اس کو یاد کر کے کہتے ہیں, فرمایا حمیر مشنری نے ایک بات کہی, بہت اچھی کہی اور وہ بالکل سچی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو آدمی ناستک ہے اس کے ساتھ دھرم کی چرچا کبھی نہ کرو. مولا فرمایا حمیر مشنری نے یہ بات بالکل برابر فرمائی ہے. ناستک کے ساتھ جس کو دین سے پیار نہیں اس کے ساتھ دین کی بات نہ کرو. ایسے بہت سے لوگ جو اپنے دین کے اندر ہیں اور ہمارے دین کو برا سمجھتے ہیں, ہمارے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ہمارے دین کو ہلکا سمجھتے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں. ان کے ساتھ تم دین کی باتیں نہ کرو, ان کے ساتھ تو دوستی بھی نہ کرو. ستگر کہے رے سونا ویچی ساجن لیجیے. سونا یہاں گولڈ نہیں, جنانوں کی بھاشا میں شریر کو کنچن کہا گیا. کنچن کا مطلب گولڈ, یعنی ہمارا جو شریر ہے, ہماری باڈی, یہ سونے جیسی قیمتی چیز ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو فرمایا اپنا بدن دے کے, یعنی ہم نے حاضر امام کی ظاہر میں بیعت کی ہے, یہ ہم نے سونا بیچ ڈالا. ستگر کہے رے سونا ویچی ساجن لیجیے, ان موتی تیرے مول. موتی کون سی چیز؟ ہماری آل اولاد,
ہمارے وچار یہ موتی جیسے ہیں، ہماری ملکت ہمارا پوزیشن بہت قیمتی ہے. یعنی تم اپنا بدن یا اپنی آل اولاد دے کے، مال دولت دے کے، تم نے جو ساجن کہتے ہیں دوست کو، یہاں دوست کا مطلب حاضر امام، وہ ساجن تم چھوڑیے، اس ساجن کو، دوست کو تم کیسے چھوڑ سکتے ہو کہ جان مال آل اولاد تن بدن سب دے کے جس حاضر امام کی ہم نے بیعت کی اس ساجن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ساجن تم چھوڑیے بھائی لوگاں کے رے بولا رے، بھائی لوگاں کے رے بولا. لوگوں کے کہنے سے، لوگوں کی باتیں کرنے سے، لوگوں کی ٹیکا کرٹیسائز کرنے سے ہم اپنے حاضر امام کو تھوڑا چھوڑ دیں گے. ہم کو ایسا دوست ملا ہے کہ جو ہم دنیا کے لوگوں کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور جنان میں پھر شمس ماں باپ ہم کو بات کہتے ہیں، ایسی اچھی بات ہے ویسی جیسی مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمائی کہ جو ناستک ہے، جو بے دین ہے، جو تمہارے دین کا دشمن ہے یا تمہارے دین کو برا سمجھتا ہے، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس کے ساتھ تم واد ویواد نہ کرو، ڈسکشن نہ کرو، ڈیبیٹ نہ کرو. جی گرنر سو بھولاتا سو واد نہ کیجے، جی گرنر سو بھولاتا سو واد نہ کیجے، جی وارنو جیوا دولاوے جی. شاہ پیر سے جو بھولا اس کے ساتھ تم واد نہ کرو، واد یعنی ڈسکشن نہ کرو، وہ دوسرے کا دل ڈولا دے گا، شک میں ڈال دے گا. اس لیے جو دین کے تمہارے مومن ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ دین کی بات کرو، ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اور یہ تمہارا دین سچا رسول کا دین رستہ ہے، جو اس کو پیار کرے اس کو دین کی بات بتاؤ. جی سید محمد شاہ تھے محنتی، کلمہ ساتھی کی جائے، پریم پیالہ نور کا باوا بھر بھر پیجے، سنر بٹارو باور مت بھولی جاوے. چھوٹے چھوٹے 4-5 پاس کے بہت سے جنان میں نے جماعت کے اندر ترجمہ کر کے بتائے ہیں. آج مجھے ایسا خیال ہوا کہ ہمارے جنانوں کے اندر کس کس طریقے کی صفتیں، فلسفی، ہسٹری اور اپنے مذہب اور جیون گزارنے کے لیے ہم کو نصیحتیں فرمائی ہوئی ہیں. اس لیے ہمارے جنان جو حضرت حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے ہمیں فرمایا کہ یہ ونڈرفل ٹریڈیشن ہے، اس کو تم سنبھال کے رکھو تاکہ بھوشیہ کی تمہارے آنے والی اولاد جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اس کو بھی اس چیز کا لابھ مل سکے. جنانوں کے اندر مولانا حاضر امام کا نور ہے. یہ شبد کی سبب ماں باپ کے ہیں کہ جنان ماہیں تو صاحب سے. جنان میں خود مولا بیٹھا ہوا ہے اور جنان نور سے بھرے ہوئے ہیں. جنان بولو رے مس نور بھریا. اس طرح ہمیں اپنے مذہب کا پتہ لگتا ہے. سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، ظاہر باطن دیدار.